بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکساں عزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آج کا یہ ٹاپک ہے، یکساں عزت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو ایک شریف عرب کا ہو سکتا ہے۔ آپ امیر و غریب کی یکساں عزت کرتے تھے اور اپنے گرد و پیش لوگوں کی خدمت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ خیالات ہیں ماس ڈاڈ کے۔ ماس ڈاڈ جو ہے نا، انہوں نے بڑا مختصر الفاظ میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ تو اب اس کے آگے چلتے ہیں۔ اف تک نہ کہا، دوسرا ٹاپک ہے اف تک نہ کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور ہادی اور پیغمبر کو نہیں ستایا گیا۔ ایسی حالت میں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندوں کے ساتھ شفقت و مروت اور رحم دلی کی داد دوں۔ شفقت و مروت اور رحم دلی کی داد دوں، جنہوں نے خود تو ظلم و ستم کے پہاڑ اپنے سر پر اٹھا لیے، مگر اپنے ستانے والے اور دکھ دینے والوں کو اف تک نہ کہا، بلکہ ان کے حق میں دعائیں مانگی، اور طاقت و اقتدار حاصل ہو جانے پر بھی ان سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ بانیان مذہب میں سے زیادہ ناانصافی اور ظلم کس پر کیا گیا ہے تو بانی اسلام پر، اور کوشش کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کا ایک خونخوار اور بے رحم انسان دکھلایا جائے اور خواہ مخواہ دوسروں کو ان سے نفرت دلائی جائے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تنقید کرنے والوں نے اسلامی تاریخ اور بانی اسلام کی سیرت کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کی، بلکہ سنی سنائی اور بے بنیاد باتوں کو سرمایہ بنا کر اعتراضات کی بچھاڑ کر دی۔ اگر وہ اسلامی روایات کو سمجھ لیتے اور سچائی کے اظہار کے لیے اپنے اندر کوئی جرأت و ہمت پاتے تو وہ یقیناً اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ خیالات ہیں بی ایس رنداوا کے ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں تفصیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اف تک نہ کہا کا تجزیہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کتاب کام آئے گی، ٹاپک ہے اگر کوئی کتاب کام آئے گی۔ یہ گرمکھی میں ہے کچھ، پت ان پوجا دن منجم، جب دن کا ہے جینو وہو ہو تاک چڑھاون۔ اس کا مطلب جو ہے نا وہ نیچے دیا ہوا ہے، یعنی پوجا پاٹ کام نہیں دے سکتی، پوجا پاٹ کام نہیں دے سکتی، چھوت چھات بیکار ہے، جنیوا شنان ماتھے پر تلک لگانا کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی کتاب کام آئے گی تو وہ قرآن ہے، جس کے پوتھی پر ان پران کچھ بھی نہیں، جن کے پوتھی پران کچھ بھی نہیں۔ یہ خیالات ہے گرو نانک کے۔ گرو نانک جو ہیں یہ سکھوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ ان کا مقام گرو مذہب سکھ مذہب میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے اسلام میں ہے۔
اتنا بڑا ان کا مقام ہے. یہ بانی ہیں گرو مذہب کے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی کتاب کام آئے گی تو وہ کون سی ہوگی؟ یعنی پوجا پاٹ کام نہیں دے سکتی, چھوت چھات بیکار ہے, جنیوا شنان ماتھے پر تلک لگانا کچھ کام نہ آئے گا. اگر کوئی کتاب کام آئے گی تو وہ قرآن ہے جس کے پوتھی پران کچھ بھی نہیں. گرو نانک. اب ہے امن کا پیغام. ہم نے تلوار کا چرچا بہت سنا ہے اور مثال کے طور پر جہاد کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. گویا اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا و ترقی کا انحصار تلوار پر ہے. ایسا کہنا خود اسلام کی تردید کرتا ہے. اس غلط اور شر انگیز عقیدے کے حامیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور صداقت سے آنکھیں بند کر لی ہیں. اسلام میں تلوار کی جو جگہ ہے وہ کسی مذہب میں بھی ہو سکتی ہے. اسلام میں تلوار کا استعمال جائز ہے مگر صرف وہیں تک جہاں تک صداقت اور سچائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اسلام میں امن و آشتی اور صلح و راستی کی جگہ تلوار سے کہیں بالا تر ہے. اسلام تلوار کا نہیں امن کا پیغام ہے. یہ ہے لالا رام ورما, ایڈیٹر اخبار تیج دہلی. یہ ایک ہندو اسکالر ہیں, ہندو ایڈیٹر ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کے خیالات ہیں اسلام کے بارے میں کہ یہ امن کا پیغام ہے. تو فیاضی. ہاں, محبت کرتے ہیں. ٹاپک ہے محبت کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا. لوگ کتنا ہی انکار کریں, اگر آپ کی اصلاحات عزمیہ سے چشم پوشی ممکن نہیں. ہم بدھی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. یہ ہیں پیشوائے اعظم بدھ مذہب مانگ تاؤنگ صاحب. بدھ مذہب کے مانگ تاؤنگ صاحب پیشوائے اعظم ہیں. یہ ان کے خیالات ہیں کہ ایک آدمی اگر مقصد کی عظمت, وسائل کی قلت اور حیرت انگیز نتائج, ان تین باتوں کو انسانی غور و فکر کا معیار بلند مانا جائے تو کون ہے جو تاریخ کی کسی قدیم یا جدید شخصیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لانے کی ہمت کر سکے. لوگوں کو شہرت ہوئی کہ انہوں نے فوجیں بنا ڈالیں, قوانین وضع کیے اور سلطنتیں قائم کر ڈالی. لیکن غور طلب یہ ہے کہ انہوں نے حاصل کیا کیا؟ صرف مادی قوت ہوگی جمع پونجی, وہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے لٹ گئی. بس صرف یہی ایک آدمی ایسا ہے جس نے یہی نہیں کہ فوجوں کو مرتب کیا, قوانین وضع کیے اور مملکتیں سلطنتیں قائم کی, بلکہ ان کی نگاہ بلند نے ایک لاکھوں افراد ایسے پیدا کر دیے جو اس وقت کی دنیا کی 1/3 آبادی پر مشتمل ہے. لا مارٹن کے یہ خیالات ہیں. ان سے ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ہر روز سنتے ہیں موٹیویشن کرتے ہیں, موٹیویٹر بڑے بڑے نام لیتے ہیں, کسی کرسچن کا, کسی یہودی کا, کسی دوسرے لوگوں کا. تو ان سے بڑا کون موٹیویٹر ہو سکتا ہے؟ کون ہمیں تربیت کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ مقصد کی عظمت, اندازہ لگائیں, مقصد کی عظمت, وسائل کی قلت
اور حیرت انگیز نتائج. کوئی چیز نہیں ہے, پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی وسیلہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا نتائج برآمد کیے کہ جو دنیا میں آج دن تک کوئی شخصیت کر ہی نہیں سکی, کوئی نبی نہیں کر سکا, کوئی پیغمبر نہیں کر سکا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. اس لیے ان کا مقام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام میں دنیا میں سب سے بڑا مقام ہے. تو آج کی نشست یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس کو سبسکرائب کرنا, اس کو لائک کرنا, شیئر کرنا نہ بھولیے, آپ کی مہربانی ہوگی. السلام علیکم, اللہ حافظ.